کبھی آپ نے سنا ہے کہ لڑکے نے شادی سے انکار کیا اور لڑکی نے لڑکے کو گولی مار دی؟ ایسا ہوا ہے۔ لڑکی چاہتی تھی کہ وہ اس سے شادی کرے، لڑکے نے منع کر دیا، اور اس کے ایک انکار نے اتنی بڑی آگ لگائی کہ لڑکی نے سیدھا پستول اٹھایا اور گولی مار دی، سیدھا میں۔ اس وقت وہ لڑکا زندگی کی جنگ ہار چکا ہے اور وہ لڑکی فرار ہے۔ یہ پتوکی کا ایسا کیس ہے جس نے پورے پاکستان کو حیرانی میں ڈال دیا ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ وہ کون سا رشتہ ہے جو اتنی نفرت میں بدل گیا، کیا وجہ تھی اس انکار کی، لڑکی نے یہ قدم کیوں اٹھایا، اور پولیس اس وقت کیا کر رہی ہے۔ چھپا ہوا سچ جان کے آپ حیرت میں پڑ جائیں گے اور یہ کہانی آپ کے اندر تک اتر جائے گی۔ میں ہوں چودھری عمر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ سپورٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور چینل کو فالو اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پتوکی پنجاب کا ایک چھوٹا سا شہر۔ یہاں ایک 22 سالہ نوجوان رہتا تھا جس کا نام فاروق تھا۔ بہنوں کا اکلوتا بھائی، ماں باپ کا واحد سہارا، سیدھا سادہ لڑکا اپنی زندگی اپنے انداز سے گزار رہا تھا۔ کوئی بڑی دشمنی نہیں تھی، کوئی پرانی دشمنی بھی نہیں تھی، لیکن ایک رشتہ دار لڑکی جو کافی عرصے سے فاروق کو شادی کے لیے پریشر دے رہی تھی۔ ایک بار نہیں، بار بار فاروق کی امی نے بعد میں پولیس کو بتایا کہ وہ لڑکی ریگولرلی ان کے بیٹے کے پیچھے پڑی رہتی تھی اور شادی کی ضد پکڑی ہوئی تھی۔ فاروق نے مضبوطی کے ساتھ منع کیا۔ اس نے سوچا تھا شاید وہ بات مان جائے گی، لیکن اس لڑکی نے کچھ اور ہی پلان کر رکھا تھا۔ انکار نے آگ لگا دی۔ جب فاروق نے ایک بار پھر صاف لفظوں میں شادی سے انکار کیا تو وہ لڑکی بھڑک اٹھی۔ اس کے اندر جو غصہ تھا وہ ایک ہی جھلک میں باہر آ گیا۔ اس نے وقت ضائع نہیں کیا، دہشت ضائع نہیں کی، صرف ہاتھ اٹھایا اور پستول نکالی اور سیدھا فاروق کے ماتھے پر گولی چلا دی۔ ایک گولی سیدھا، فاروق وہیں گر گیا، خون بہنا شروع ہوا اور وہ لڑکی وہاں سے بھاگ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ کوئی فلم کا سین نہیں تھا، یہ پتوکی کی ایک گلی میں ہوا اور فاروق کی زندگی ایک لمحے میں پلٹ گئی۔ پولیس موقع پر پہنچی، انہوں نے ریسکیو بلایا۔ ریسکیو والوں نے فاروق کو فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل پتوکی پہنچایا۔ ڈاکٹر نے جب حالت دیکھی تو اندر سے کانپ گئے، سیدھا ماتھے میں گھس گئی تھی۔ حالت اتنی نازک تھی، پتوکی ہاسپٹل میں رہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ فاروق کو فوراً لاہور ریفر کر دیا گیا جہاں زیادہ ایڈوانس علاج ہو سکتا تھا۔ اس وقت فاروق زندگی کی جنگ ہار چکا ہے، ایک 22 سالہ نوجوان جو صرف اس لیے اس حال میں پہنچا کیونکہ اس نے شادی سے انکار کیا تھا۔ اب آتے ہیں وہ حصہ جو اس کیس کو اور بھی حیران کر دینے والا بناتا ہے۔ وہ لڑکی فاروق کے لیے کوئی انجان دشمن نہیں تھی، وہ اس کی قریبی رشتہ دار تھی، خون کا رشتہ، گھر کا رشتہ، وہی رشتہ جس پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس رشتے نے ہی پستول اٹھائی۔ فاروق کی امی نے پولیس کے سامنے روتے ہوئے بیان دیا کہ وہ لڑکی کافی عرصے سے پریشر ڈال رہی تھی، اور جب بیٹے نے صاف منع کیا تو اس نے یہ سب کر دیا۔ سوچو ایک پل کے لیے کہ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جب اس نے اپنے بیٹے کو خون میں لت پت دیکھا ہوگا، اور جو اب دنیا میں بھی نہیں ہے، اور جب یہ پتا چلا ہوگا کہ یہ کسی پرائے نے نہیں بلکہ اپنے نے کیا ہے۔ گولی مارنے کے بعد وہ لڑکی وقت ضائع کیے بغیر بھاگ گئی۔ ابھی تک وہ فرار ہے۔ پولیس نے کیس درج کر لیا ہے اور سرچ آپریشن کر رہے ہیں۔ ملزمہ کو ڈھونڈنے کے لیے الگ الگ علاقوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تحقیقات جاری ہیں اور پولیس ہر اس رشتہ دار اور جاننے والے سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے جو اس لڑکی سے کنیکٹڈ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک وہ ہاتھ نہیں آئی۔ ایک لڑکی جس نے کھلے عام ایک نوجوان کے سر میں گئی اور پھر ہوا میں گھل گئی۔ یہ کیس صرف پتوکی کا نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کا آئینہ ہے۔ جب ایک انکار کو اتنے بڑے ظلم سے جواب دیا جاتا ہے، جب ایک 22 سالہ لڑکا صرف اس لیے موت کے قریب پہنچ جاتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا، تو ہمیں رک کر سوچنا پڑے گا۔ فاروق نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، اس نے صرف نہیں کہا تھا، اور یہ نہیں اس پر اتنا بھاری پڑی کہ آج وہ زندہ نہیں اور وہ لڑکی آزاد گھوم رہی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ آج بھی اس جگہ پر کھڑا ہے جہاں نہیں کہنے پر سزا ملتی ہے۔ اب آپ نیچے کمنٹ میں بتاؤ کہ اس ملزمہ کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ تو مجھے اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ کیس میں۔ سبسکرائب۔